بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس عورت سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اس میں 8 خاص نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی بلکہ بہت کم لوگوں کو ملتی ہیں۔ جب اللہ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں خاموش مگر گہری تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کے دل میں یہ سوال ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے یا نہیں، تو یہ باتیں آپ کو وہ جواب دیں گی جو دل کو سکون اور روح کو تسکین عطا کریں گی۔ دنیا اکثر عورت کی محبت اور قربانی کی قدر نہیں کرتی۔ بہت سی عورتیں اپنے گھر والوں، شوہر اور بچوں کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہیں، مگر بدلے میں انہیں تنہائی اور نظر اندازی ملتی ہے۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ جو عورت اپنے رب کی رضا کے لیے جیتی ہے، اس کا ہر آنسو اور ہر قربانی اللہ کے نزدیک ایک پاک امانت بن جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 8 نشانیوں کا ذکر کریں گے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ نمبر 1، گناہوں سے ڈر اور توبہ کی عادت۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ اس عورت کا دل گناہوں سے ڈرنے لگتا ہے اور توبہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اس کی فطرت میں نرمی اور پاکیزگی آ جاتی ہے۔ وہ پہلے جیسی نہیں رہتی۔ ایک غلط نظر یا کسی کا دل دکھا دینا اسے اندر سے بے چین کر دیتا ہے۔ وہ تنہائی میں روتی ہے اور اپنے رب سے معافی مانگتی ہے۔ اللہ کو وہ عورت بہت محبوب ہے جو گناہ کے بعد بار بار اپنے رب کے سامنے جھک جاتی ہے۔ دوسری نشانی، اللہ کی یاد میں سکون، ذکر الہی۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اس کا دل اللہ کی یاد میں سکون پانے لگتا ہے۔ اسے محفلوں اور فضول باتوں میں مزہ نہیں آتا۔ جب وہ تنہا ہوتی ہے اور اپنے رب کو یاد کرتی ہے تو وہی تنہائی اس کے لیے سب سے خوبصورت لمحہ بن جاتی ہے۔ چاہے وہ گھر کے کام کاج کر رہی ہو، اس کا دل ہر حال میں اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ تیسری نشانی، ہر تکلیف میں صبر اور رجوع۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ عورت صبر کرنا سیکھ جاتی ہے۔ حالات فوراً نہیں بدلتے، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن اس کا دل اب نہیں بکھرتا۔ وہ کبھی بھی مشکل کو دیکھ کر گھبراتی نہیں بلکہ سجدے میں گر جاتی ہے۔ وہ لوگوں کے سہارے کی بجائے اللہ کے بھروسے جیتی ہے۔ چوتھی نشانی، لوگوں کے لیے رحمت بننا۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے باعث سکون بن جاتی ہے۔ اس کا اخلاق اور کردار نرم ہو جاتا ہے۔ وہ سخت لہجے میں بات نہیں کرتی، یہاں تک کہ جن لوگوں نے اسے تکلیف دی ہو ان کے لیے بھی اس کے دل میں بد دعا کی بجائے دعا ہوتی ہے۔ وہ لوگوں سے لڑ کر نہیں بلکہ دلوں کو جوڑ کر جیتنا چاہتی ہے۔ پانچویں نشانی، حیا اور پردے کی حفاظت۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ پردے کی حفاظت اور حیا اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ وہ حیا کو بوجھ نہیں بلکہ ایک خوبصورت نعمت اور عبادت سمجھتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ پردہ اس کی پہچان اور اس کے رب کے ساتھ اس کے تعلق کی علامت ہے۔ چھٹی نشانی، گناہ کو پہچاننا اور فوری توبہ۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہ کو پہچانتی ہے اور اسے چھپانے یا اس کا جواز بنانے کی بجائے عاجزی سے توبہ کرتی ہے۔ وہ اللہ کی ناراضگی سے خوف کھاتی ہے کیونکہ اسے اپنے رب سے سچی محبت ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے صحرا میں اپنی کھوئی ہوئی سواری اچانک مل جائے۔ ساتویں نشانی، آزمائش میں مضبوطی۔ ساتویں علامت یہ ہے کہ اس کا صبر
لوگوں کو حیران کر دیتا ہے۔ وہ حالات کے دباؤ میں ٹوٹتی نہیں بلکہ اس کا توکل اسے مضبوط بناتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہار جائے گی، لیکن وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مزید مضبوط کر لیتی ہے۔ اس کے الفاظ میں سکون اور اس کے چہرے پر وہ نور ہوتا ہے جو صرف سجدہ گزار لوگوں کو ملتا ہے۔ 8ویں نشانی، اپنے گناہوں پر ہمیشہ شرمندگی۔ 8ویں اور سب سے گہری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے پرانے گناہوں پر بھی ہمیشہ نادم رہتی ہے۔ جب لوگ اپنی نیکیوں پر فخر کرتے ہیں، وہ اس وقت بھی اپنے رب کے سامنے روتی ہے کہ یا اللہ، میں تو سراپا خطا ہوں، مجھ پر رحم فرما۔ وہ دوسروں کو جج نہیں کرتی کیونکہ اسے اپنا حال ہمیشہ کمزور نظر آتا ہے۔ اگر آپ میں ان میں سے کوئی ایک صفت بھی موجود ہے تو یہ امید ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو رہا ہے۔ اللہ کی رحمت اس وقت سب سے قریب ہوتی ہے جب بندہ ٹوٹ کر اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے۔ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔